السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو another day and other video of عشق آتش۔ سوری میں آپ کو اتنا زیادہ لیٹ کر آتی ہوں، بس میری ہیکٹک روٹین میں سے جتنا ٹائم جب بھی نکلتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو بناؤں۔ سو آپ کائنڈلی ضرور میرے چینل کو وزٹ کریں اور سپورٹ کریں۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ باورچی خانے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہوئے مولوی صاحب ملانی جی سے کہہ رہے تھے، آج میں نے پیش امام کو کہہ دیا ہے کہ کل تڑکے ہی لاہور کے لیے نکل جاؤں گا، مگر ابھی تو دکان میں 2 ہفتے کا سامان موجود ہے، پھر لاہور کیا کرنے جائیں گے؟ وہ اچھمبے سے بولی تو مولوی عبدالخالق مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بھلی عورت، دکان کے سامان کی میں نے بات ہی کب کی؟ میں تو ننھے میاں کے لیے لاہور جا رہا ہوں، خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے بستر لینا ہے، گرم کپڑے لینے ہیں اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ خیر جو بھی منگوانا ہے بتا دینا، میں لکھ کر لے آؤں گا۔ عبداللہ خود فراموشی کی کیفیت سے تو باہر آ گیا تھا، پر ابھی تک اس کا دماغ غنودگی کے عالم میں تھا۔ کہیں کوئی تحریک ہوتی تو دماغ کا وہ حصہ جھٹکا لے کر چل پڑتا، مگر ان الگ الگ حصوں کا آپس میں کوئی رابطہ ضبط نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہتی، لیکن دماغ بہرحال فعال ہو چکا تھا۔ ابھی بھی ان دونوں کی باتوں کو سن کر اس کے ذہن میں تحریک ہوئی تھی، بچے کا سامان خریدنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، اور پیسہ کام کرنے سے آتا ہے۔ عبداللہ بچے کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور وہ اپنے آپ ہی عبداللہ کی ذمہ داری بن گیا۔ اب عبداللہ سوچ رہا تھا کہ اسے بچے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ تو کسی سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ایک جامد چپ کی مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی، اور شاذ و نادر ہی اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوتا تھا۔ حالانکہ دیوانگی کے عالم میں تو وہ بہت بڑبڑاتا تھا، مگر فرزانگی نے اس کی آواز گھونٹ دی تھی۔ ناشتہ کر کے اس نے ہینڈ پمپ پر جا کر ہاتھ دھوئے اور خشک کیے بغیر باہر چلا گیا۔ یہ 2 دن تو آرام سے بیٹھا رہا، آج پھر نکل گیا ہے۔ وہ لانی جی اسے جاتا دیکھ کر پریشان ہوتی مولوی صاحب سے بولی تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، فکر کیوں کرتی ہے؟ وہ تجھے اور مجھے تو چھوڑ کر جا سکتا ہے، پر اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بولتے ہوئے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، پھر اللہ اکبر کہتے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ سر جھکائے پیروں میں دیکھتا، ہاتھ پشت پر باندھے چلتا جا رہا تھا، مگر اس کے دماغ کی سوئی ایک جگہ پر ہی اٹک گئی تھی۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ اب کام کرے گا، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا کام کرے۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا تو ایک مکان کے آگے بنی ڈیوری پر بیٹھ گیا۔ گلی میں کچھ بچے کنچے کھیل رہے تھے، وہ انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بظاہر انہیں دیکھ رہا تھا، پر اس کا دماغ، کیا کیا جائے، میں الجھا تھا۔ بچوں کو دیکھتے اس کی نظر اس شخص کی طرف اٹھ گئی جو سامنے والی دکان کے باہر زمین پر بیٹھا تھا، اور جب وہ لوہے کی دہکتی سلاخ کو سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے بھاری ہتھوڑے کے وار سے ضرب لگاتا تو چنگاریاں سے اڑنے لگتی۔ اسے وہ آتش بازی اتنے دلچسپ لگی کہ قریب سے دیکھنے کے لیے اٹھ کر لوہار کی دکان کی طرف چل پڑا۔ لوہار نے ہاتھ روک کر عبداللہ کو دیکھا جو اس کے مقابل بیٹھ رہا تھا۔ وہ 50 کے پیٹے میں تھا، مگر اوپر تک چڑھا رکھی آستینوں میں سے اس کے بازو کی طاقت کو کوندتی محسوس ہو رہی تھی، اور جب وہ بولا تو اس کی آواز بھی کڑکڑاتی ہوئی تھی۔ خیر عبداللہ، آج تو پھر مٹر گشت شروع کر دیتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا، اور پھر وہ کہا جو اس کے دماغ میں چل رہا تھا، اب کام کروں گا۔ اوئے کیڑا کام؟ کوئی بھی۔ اس نے کندھے اچکا دیے، پھر بولا، تم جو کر رہے ہو وہ سکھا دو۔ عبداللہ کو سنجیدہ دیکھ کر لوہار بھی اب کچھ سنجیدہ ہوا۔ پہلا کدی ہے کام کیتا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر کہا، یاد نہیں، اور اس کے ساتھ ہی عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے دماغ پر زور ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر لوہار جلدی سے بولا، کوئی گل نہیں، میں سکھا دیاں گا۔ اس کے جملے پر وہ خود سے چونکا، پھر پہلے کی طرح ہی پرسکون ہو گیا۔ اس کے بعد لوہار اسے لوہا پگھلا کر کوٹنے کا طریقہ سمجھانے لگا۔ پھر جب اچھی طرح یہ سب کر چکا تو اس کے بعد اس نے اس کام کو کرنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح سمجھ چکا تو عبداللہ کو آزمائشی طور پر ایک کمان کی جیسی موڑی سلاخ پگھلا کر سیدھی کرنے کو دی۔ عبداللہ نے اسے بھٹی میں ڈال کر انگارے کی مانند سرخ کر لیا، پھر اسے سل پر رکھ کر ہولڈر سے پکڑے ہوئے دوسرے ہاتھ میں وزنی دار ہتھوڑا لے کر تولا۔ ہتھوڑا کافی بھاری تھا،
اور اسے اٹھا کر پورا ہاتھ اوپر کر کے لوہے پر چوٹ کرنے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت تھی۔ کام واقعی مشکل تھا، مگر عبداللہ نے جی نہ چرایا۔ حالانکہ جب اس نے پوری طاقت سے لوہے پر پہلی ضرب ماری تو لوہے سے نکلتی سرخ چنگاریوں کو دیکھ کر اسے لگا وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو جلائیں گی، بلکہ اس نے تو بے ساختہ ہی اپنا چہرہ بھی بازوؤں میں چھپانے کی کوشش کی تھی، مگر 2-3 ضربوں کے بعد اسے مزہ آنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کا کھیل کھیل رہا ہو۔ پورا دن گزار کر جب شام میں دکان بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لوہار سامان اٹھا اٹھا کر دکان کے اندرونی حصے میں رکھنے لگا تو عبداللہ بیٹھا اپنی چھالوں بھری ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کبھی اتنی محنت والا کام نہیں کیا تھا۔ سامان اندر کر کے لوہار نے شٹر کھینچ کر گرایا اور تالا لگا دیا۔ پھر وہ عبداللہ کی طرف مڑا اور جیب میں سے کچھ روپے نکال کر گننے کے بعد عبداللہ کو پکڑاتے ہوئے کہا، اتری اج دی دیہاڑی۔ پھر کہا، کل بھی آویں گا؟ عبداللہ نے کہا، صبح ہی آ جاؤں گا، اور پیسے پکڑ کر گنے بغیر ہی جیب میں رکھ لیے۔ مغرب کی جماعت ہوئی، بہت دیر ہو گئی تھی اور اب تو مولوی عبدالخالق بھی گھر آ گئے تھے جب عبداللہ گھر لوٹا۔ آؤ عبداللہ آؤ، سنا ہے آج سارا دن حیدر لوہار کی دکان پر بیٹھے لوہا پگھلاتے رہے؟ دل پر چڑھایا لوہا بھی پگھلایا یا نہیں؟ اسے دیکھ کر مولوی عبدالخالق نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں معنی خیزی سے کہا، پر اس پر تو جیسے اب ان سے بحث نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، بولتا ہی نہیں تھا۔ پر جب سے وہ چپ ہوا تھا مولوی صاحب بہت بولنے لگے تھے۔ ملانی جن کی معنی خیز مسکراہٹ پر دھیان دیے بغیر تیزی سے اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئیں۔ ان کی اس عجلت کی وجہ عبداللہ کے ہاتھوں کے چھالے تھے جن پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑے وہ پریشان ہو کر بولی، ہائے میرے ربا، عبداللہ ہے کہ کیتا ہی تجھے اور کوئی کام نہیں ملا؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے بولے، اسے پتہ چلنے دے حاجرہ کہ اگر لوہے کو بھی سیدھا کرنا ہو تو پہلے سے بھٹی میں پگھلانا پڑتا ہے، تب شاید اس کی عقل میں بات آ جائے کہ لوہا ہو، سونا ہو یا آدمی، سنوارنے کے لیے سختیوں سے گزارنا ضروری ہے، کیونکہ جو پگھلایا گیا ہو وہی سانچے میں ڈھل سکتا ہے۔ وہ اب بھی معنی خیز انداز میں بات کر رہے تھے۔ عبداللہ نے جیسے ان کی بات سنی ہی نہیں اور ملانی جی سے ہاتھ چھڑا تھا وہ بچے کے پاس آ گیا۔ پھر جیب سے پیسے نکال کر بچے کی مٹھی میں پکڑانے کے بعد وہ کسی کو دیکھے بغیر کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ملانی جی مولوی عبدالخالق سے بولی، آپ ہر وقت عبداللہ سے یہ کیا بولتے رہتے ہیں؟ مجال ہے جو آپ کی ایک بھی بات میرے پلے پڑی ہو؟ وہ ملانی جی کو دیکھ کر مسکرائے، لوہے کو اگر پگھلا کر یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو ٹھنڈا ہونے پر مڑ تڑ جاتا اور اس کی شکل پہلی حالت سے بھی بری ہو جاتی ہے، اس لیے گرم لوہے پر چوٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کی نئی ہیت پہلے سے بہتر ہو۔ وہ گہرے لہجے میں معرفت کے اصول سمجھا رہے تھے۔ چوٹ بھی کر لیجئے گا مگر ابھی تو جا کر اس کے ہاتھوں پر مرہم لگا دیں۔ مولوی صاحب نے سنا تو شکایت کرنے لگے، میں تو مرہم لگانا چاہتا ہوں مگر وہ لگوائے تب نا، زخم پر تو ہاتھ نہیں دھرنے دیتا۔ وہ خفقے سے بول کر اٹھے، دیوار گیر الماری سے مرہم نکال کر ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئے۔ تجھے میرے ساتھ کھیل کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے نا؟ بس ایک آرزو کی تھی اور تو نے میرے دل کو ویران کر دیا، لیکن اب جب میں اپنی آرزو ہی تیاگ چکا اور فنا کے راستے کو تلاش کر رہا تھا تو نے ایک اور آرزو میرے دل میں ڈال دی، مگر اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ، وہ صحن میں بچھی ننگی چارپائی پر چٹ لیٹا تاریک آسمان کو گھورتا ہوا اپنے دل میں اللہ سے مخاطب تھا کہ ملانی جی نے اسے آواز دی۔ اس نے سر گھما کر ہینڈ پمپ پر برتن دھوتی ملانی جی کی طرف دیکھا، اسے اپنے طرف دیکھتا پا کر بولی، تو کاکے کے پاس جا کر بیٹھ جا، مولوی صاحب تو کب کے نماز پڑھانے چلے گئے، وہ اندر اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ ان کی بات سن کر وہ اٹھا چپل پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا، مگر دروازے پر پہنچ کر اس کے پیر جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ دروازے کے فریم میں اسٹیچو کی طرح استادہ اندر کے منظر کو دیکھ کر حسرتیں اس کی آنکھوں میں کروٹ لینے لگی۔ چارپائی پر سوئے بچے کے قریب وہ کوہنی کے بل نیم دراز اس پر جھکی بہت پیار سے سوئے ہوئے بچے کو دیکھ رہی تھی، اور بچے کے سینے پر رکھا اس کا نازک ہاتھ دھیرے دھیرے اسے تپک رہا تھا۔ عبداللہ کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا اور عبداللہ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔
اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ کی طرف، جیسے کہہ رہی ہو آ گئے ہو تو اپنی امانت سنبھالو، اور ایک ادا سے زمین پر پیر رکھ کر بستر سے اٹھ گئی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر عبداللہ کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرتے گئے جیسے اس کے ہر قدم کے ساتھ عبداللہ کی جان نکلتی جا رہی ہو۔ عبداللہ نے اسے نظر ہٹاتے ہوئے نگاہ کو جھکا لیا، وہ چلتے ہوئے عبداللہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عبداللہ نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، مگر اسے معلوم تھا کہ اس کے چہرے پر عبداللہ کو دیکھتے ہی فدا ہو جانے والی مسکراہٹ ہے۔ عبداللہ دروازوں کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، مگر چوڑے دروازے میں اتنی جگہ تو تھی کہ اس جیسی دبلی پتلی لڑکی ترچھی ہو کر اس کے برابر سے نکل جاتی۔ وہ کچھ سیکنڈ عبداللہ کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر سمٹ کر اس کے سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اس کے اتنے پاس سے ہو کر گئی تھی کہ عبداللہ بآسانی اس کا ہاتھ تھام سکتا تھا۔ اس کے لباس کی سراہٹ نے عبداللہ کو مضطرب بھی کیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بڑھایا تو دونوں کے درمیان وہ 2 انچ کی دوری کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلوں میں بدل جائے گی۔ وہ چلی گئی تو بھی عبداللہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جسے پلٹ کر دیکھنا ہے وہ اب وہاں نہیں تھی۔ یہ کچھ پل عبداللہ کے لیے ایسے ہی تھے کہ کوئی اس کے جبڑے کے راستے ایک سلاخ اس کی کھوپڑی میں گھسا کر زور سے ہلائے کہ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھے۔ اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گرنے لگے۔ بچوں کے سبق پڑھنے کی آوازوں کے بیچ عبداللہ چٹائی پر بیٹھا ایک بچے کو سائنس کا مضمون سمجھا رہا تھا۔ اب یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ پہلے وہ مغرب کے بعد دکان سے گھر آتا، بسر کے بعد ہی آ جاتا تھا اور اسکول کے بچوں کو فری آف کاسٹ ٹیوشن پڑھاتا۔ یہ ذمہ داری عبداللہ نے خود قبول نہیں کی تھی، بلکہ مولوی صاحب نے غیر محسوس انداز میں اسے اس روٹین میں شامل کر لیا تھا۔ اس دن دکان پر کام زیادہ نہیں تھا، اس لیے عبداللہ بھی جلدی فارغ ہو گیا۔ گھر آیا تو مولوی عبدالخالق بچوں کے درمیان بیٹھے انہیں پڑھا رہے تھے، ساتھ میں دکان بھی کھول رکھی تھی۔ جب کوئی گاہک آ کر آواز لگاتا تو مولوی صاحب اٹھ کر دکان میں چلے جاتے، پھر گاہک کو فائر کر کے واپس صحن میں آ کر بچوں کو پڑھانے لگتے۔ عبداللہ آیا تو ہاتھ منہ دھو کر صحن میں ہی چارپائی بچھا کر لیٹ گیا۔ مولوی عبدالخالق گاہے بگاہے اس پر بھی نظر ڈال لیتے۔ تبھی ایک گاہک نے دکان کے کاؤنٹر پر آ کر آواز لگائی تھی۔ مولوی صاحب کو بہانہ ہاتھ آ گیا، فوراً سے آواز دے کر پاس بلایا، عبداللہ ادھر آؤ۔ اٹھ کر پاس آیا تو بولے، تم تنویر کو حساب کا سوال سمجھا دو، میں گاہک کو دیکھ لوں۔ مگر مولوی صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا تو وہ ڈپٹ کر بولے، شکل سے MA BA لگتا ہے، دوسری کلاس کے بچے کو حساب کا سوال بھی نہیں بتا سکتا۔ جا تنویر، عبداللہ تجھے حساب کا سوال سمجھا دے گا، اسے ویسے بھی حساب کتاب کا بڑا شوق ہے، احمق نے اللہ کے ساتھ بھی کھاتا کھول رکھا ہے۔ وہ بچے سے کہہ کر آخر میں کلس کر بولے تھے، بچے نے فوراً اپنی کاپی مولوی عبدالخالق کے قریب زمین پر بیٹھے عبداللہ کی ران پر رکھ دی۔ مولوی عبدالخالق اٹھ کر جا چکے تھے اور بچہ منہ اٹھائے اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر کاپی لے کر سوال کو یوں دیکھنے لگا جیسے عجوبہ ہو۔ تقسیم کا وہ آسان سا سوال بھی عبداللہ کو لگا کہ وہ نہیں کر پائے گا۔ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سوال کو حل کس طرح کرنا ہے، مگر جب اس نے بچے کے ہاتھ سے پینسل لے کر سوال کرنا شروع کیا تو بنا ہاتھ روکے اس نے ایک بار میں ہی سوال حل کر دیا۔ پھر تو بچہ پھیل ہی گیا اور باقی سوال حل کرنے کی فرمائش کر دی۔ یہ سوال بھی حل کر دے ماسٹر جی، نہیں تو کل اسکول میں مار پڑے گی۔ میں تمہیں طریقہ سمجھا دیتا ہوں، سوال تم خود حل کرو، وہ کہہ کر بچے کو سمجھانے لگا۔ پھر اسے فارغ کیا تو دوسرے بھی اپنی کتابیں کاپیاں لیے اس سے سبق پوچھنے چلے آئے۔ اندر دکان میں مولوی صاحب گاہک کو 2 کلو آٹا تول کر دے چکے تھے اور اس سے پیسے بھی لے چکے تھے، مگر ٹائم پاس کے لیے بیٹھے اس سے باتیں بگاڑنے لگے تھے۔ انہوں نے جو باہر کا منظر دیکھا تو مسکرا کر دل میں بولے، کل تک جو رسیاں تڑوا رہا تھا اب کیسے کام پر لگ گیا ہے، واہ مالک تیرے کام نرالے ہیں۔ بچوں کو مولوی صاحب کے پرشفقت انداز کے مقابلے میں عبداللہ کے نپے تلے انداز میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ یوں بھی گاؤں والوں کے لیے مسٹری مین تھا اور یہی چیز اس کے متعلق تجسس کو ابھارتی تھی۔ بچوں نے فرمائش کر دی کہ کل سے عبداللہ ہی سکول کا کام کروائے اور عبداللہ انکار نہیں کر سکا۔ اب تو وہ گاؤں میں ماسٹر عبداللہ کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ نماز کا وقت قریب آیا تو مولوی عبدالخالق نے دکان بند کر دی اور صحن میں آ کر وضو کرنے لگے۔ وہ دروازے سے نکلنے لگے تھے کہ خیال آیا اور مڑ کر عبداللہ کو دیکھنے لگے۔
صحن میں موجود چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر سارے بڑے بچے نماز کے لیے بستہ سپارے بند کر کے وضو کرنے لگے تھے، پر عبداللہ آرام سے بیٹھا تھا۔ عبداللہ، وہ آواز دے کر بولے، چل اٹھ، وضو کر، ذرا دیر میں جا کر اذان دے لوں گا، تجھے نماز نہیں پڑھنی؟ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نماز پڑھنے نہ بھی اٹھا تو بھی چپ رہے گا۔ اس کی آنکھیں اچانک ہی بہت سرخ ہو گئی۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا، پھر پتھریلے لہجے میں کہا، نہیں۔ یہ ایک لفظ کہہ کر اس نے سر جھکایا اور بچے کی کتاب میں سے سبق پڑھ کر اسے یاد کرانے لگا۔ بہت سخت ناراض، لیکن کوئی بات نہیں، ہم منا لیں گے۔ اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دل میں کہا اور مسجد کی طرف جانے کو دروازے سے نکل پڑے۔ مولوی صاحب، آپ عبداللہ پر کچھ دم درود کیوں نہیں پھونکتے؟ ملانی جی نے کہا تو وہ بولے، کیسا دم درود؟ میں کیا جانوں؟ انہوں نے کندھے اچکا دیے، پھر کہا، لیکن مجھے لگتا ہے مولوی صاحب کہ عبداللہ پر جنات کا قبضہ ہے۔ اچھا؟ وہ محظوظ انداز میں ہنس پڑے۔ جون کی گرم رات تھی، ہوا بھی نہیں چل رہی تھی جس سے حبس بڑھ گیا تھا۔ عبداللہ پیپل کے درخت کے نیچے پیڑھی پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھا تھا اور بچہ واکر میں اس کے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ گھومتا پھرتا عبداللہ کے پاس آتا تو عبداللہ ہلکے سے دھکے کی مدد سے واکر پیچھے دھکیل دیتا، لیکن وہ دوبارہ واکر چلاتا، عبداللہ کے پاس آ جاتا تو دونوں ہنستے لگتے۔ مولوی صاحب صحن میں بیٹھے چارپائی پر سونے کے لیے لیٹے تھے۔ ملانی جی ساتھ والے بستر پر بیٹھی تھی جب وہ مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کرنے لگی، جنہیں مولوی صاحب نے ہنسی میں اڑا دیا، مگر وہ برا منائے بغیر اسی سنجیدگی سے کہہ دی گئی۔ اب کیا کہوں مولوی صاحب کہ میں نے عبداللہ میں کیسی کیسی عجیب باتیں محسوس کی ہیں۔ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ہی کسی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے وہاں کوئی ہو۔ پھر اس کی حالت عجیب ہو جاتی ہے، چہرہ تن جاتا ہے اور آنکھیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے خدا نخواستہ جان کنی کا عالم ہو۔ اس کے بعد الگ تھلگ گوشے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر دیکھا ہے کہ یوں کونوں میں منہ چھپا کر بیٹھا وہ آنسوؤں سے روتا ہے۔ سچ کہتی ہوں مولوی صاحب، اتنے جوان مرد کو روتے دیکھ کر میرا تو دل پیسج جاتا ہے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، میں نے اکثر اسے تنہائی میں کسی سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ پھر ابھی شام میں کیا ہوا؟ چلا نماز نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھے، پر بہت سے لوگ ہیں جو نماز روزے کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، لیکن کوئی اس طرح تو نماز کے لیے منع نہیں کرتا جس طرح آج عبداللہ نے کیا۔ اس کا لہجہ سن کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے اسے کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے کو کہہ دیا ہو۔ میں نے سنا ہے جس پر جنات قبضہ کر لوں اسے نماز روزے سے روک دیتے ہیں، کیونکہ ان کا وجود ناپاک ہوتا ہے، اس لیے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے یہ وہاں نہیں ٹھہر پاتے۔ ان کی باتیں سن کے مولوی صاحب اٹھ بیٹھے تھے اور گہری نظروں سے عبداللہ کو دیکھنے لگے۔ پھر جب ملانی جی خاموش ہوئی تو سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولے، قبضہ تو ہے اس پر مگر جنات کا نہیں۔ وہ ناز سمجھی سے جھنجھلا کر بولی، چلیں جس کا بھی ہو، پر دم درود کر کے اس کی جان چھڑائیں۔ جس نے اپنی جان دے دی وہ بھلا اس کی جان کیوں چھوڑے؟ ہلکی سرگوشی میں بول کر وہ ملانی جی سے کہنے لگی، تو نے سوچا ان باتوں کا؟ وہ روئے یا باتیں کرے، تیرا کیا نقصان ہے؟ پھر پیپل کے درخت کی طرف منہ کر کے زور سے بولے، عبداللہ آ کر سو جا، بہت رات ہو گئی ہے۔ ان کی بات سن کر وہ فوراً اٹھ گیا اور بچے کو بھی واکر سے نکال کر گود میں لیتا ملانی جی کے پاس آیا اور بچہ ان کی گود میں دے کر اپنی چارپائی پر جا کر لیٹ گیا۔ نور الہدا نے گاڑی پورچ میں لے جا کر روکی، پھر وہ اور مریم ساتھ ساتھ چلتے کسے فاروقی میں داخل ہو گئے۔ نور الہدا اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی بجائے لاؤنج میں لے آئی۔ تم بیٹھو، میں بابا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ اسے بٹھا کر وہ بابا جان کو بلانے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ان کی واپسی ہوئی تو مریم ان کے ساتھ گرے بالوں والے سرخ اور سفید رنگت کے باہر روب شخص کو دیکھ کر احتراماً اٹھ کھڑی ہوئی، جنہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ یقیناً فوجی رہے ہوں گے۔ سفید شلوار کرتے میں ملبوس ان کے پیروں میں کالے رنگ کی سادہ سے چپل تھے اور آنکھوں پر سنہری فریم والے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ مریم ایک ہی نظر میں ان سے متاثر ہو گئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عام طور پر ہیلو سے کام چلاتی تھی، پر ان کی شخصیت کا روپ تھا کہ ادب سے سلام کر کے سر کو ذرا سا جھکا دیا۔ بابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعلیکم السلام، بیٹھو۔ تینوں بیٹھ چکے تو مریم نے کہا،
میں بتا نہیں سکتی انکل کہ میں آپ سے مل کر کتنا اچھا اور کتنی خوش ہوں، پر ساتھ میں افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں آپ سے پہلے کیوں نہیں ملی۔ مگر غلطی میری نہیں، میں نے نور الہدا سے کئی بار کہا تھا کہ آپ سے ملوا دے، پر یہ سنتا ہی نہیں، اور آج بھی یہ تو ٹال مٹول ہی کر رہا تھا، پر میں زبردستی اسے ساتھ لے آئی۔ بہت اچھا کیا، بابا جان دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اور میں تو آپ کے گھر کو دیکھ کر بہت امپریسڈ ہوں۔ قصر فاروقی واقعی کسی محل کی طرح خوبصورت ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ محل تو خوبصورت ہوتی ہیں مگر ویران سے لگتی ہیں۔ بابا جان کا لہجہ تھکن سے بھرا تھا۔ مریم جلدی سے بولی، لیکن مجھے تو قصر فاروقی تو ویران نہیں لگتا، ہاں بس یہاں خاموشی بہت ہے، پر اس کی بھی وجہ ہے۔ گھر میں بس آپ اور نور الہدا ہی تو ہیں، بلکہ اصل میں تو آپ ہی ہوتی ہیں۔ نور الہدا تو آدھی رات تک باہر ہوتا ہے، ایسے میں خاموشی تو ہوگی ہی۔ بہادر چائے لے آیا تھا، مریم نے اسے کہا۔ چائے میں بناؤں گی، تم جاؤ۔ اس نے بابا جان کو دیکھا، پھر ان کے اشارے پر ٹرالی چھوڑ کر چلا گیا۔ مریم نے ٹرالی اپنے سامنے کھسکائی اور چائے بنانے لگی۔ یہ لیجئے، ایک کپ آپ کا، دوسرا میرا، اور نور الہدا تو چائے پیتا نہیں۔ اس نے 2 کپ چائے بنا کر ایک کپ بابا جان کو پکڑایا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لے کر صوفے پر پیچھے ہو کر بیٹھتی بولی، نور الہدا سگریٹ سگار نہیں پیتا تو وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ صحت کے لیے مضر ہے، پر چائے سے پرہیز سمجھ نہیں آتا۔ تم کیا کرتی ہو؟ بابا جان اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے بولی، اور وہ چنچل سی مسکراہٹ کے ساتھ نور الہدا کو دیکھ کر بولی، پہلے کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن اب نور الہدا کا سر کھاتی ہوں۔ نور الہدا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تو اس نے ذرا تیز لہجے میں کہا، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں بول کر کیا کروں گا؟ تم بابا جان سے ملنے آئی ہو، ان سے باتیں کر کے جان پہچان بڑھاؤ، میں تو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں انہیں۔ ان کے لہجے میں سانپ جیسے پھنکار کو محسوس کر کے مریم کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آج تک نور الہدا کو اس انداز میں بات کرتے نہیں دیکھا تو اسے لگا اسے وہم ہوا ہے، پر بابا جان کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ زہر کے اثر سے ان کا تنفس رکنے لگا ہو۔ ہاتھ کی لرزش پر بامشکل قابو پا کر انہوں نے کپ رکھا اور اٹھ گئے۔ تم لوگ باتیں کرو، میں اب اپنے کمرے میں چلوں گا، انہوں نے سنبھل کر مریم سے کہا اور چلے گئے۔ مریم کو یہ سب بہت عجیب لگا، مگر نور الہدا سے اس بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی، یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا، مگر وہ الجھ گئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ سائیڈ میں رکھا اور اپنی کیفیت کو نارمل کرنے کے لیے اٹھ کر دیوار پہ لگی تصویریں دیکھنے لگی۔ نور الہدا نے اسے تصویروں کی طرف متوجہ دیکھا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے، ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر بتانے لگے، یہ میاں جی ہیں، تمہارے دادا۔ ہاں، اور ان کے رائٹ سائڈ پر بابا جان ہیں اور لیفٹ پر پاپا۔ یہ بابا پاپا کا کیا چکر ہے؟ وہ چونک کر مڑی اور کہا، بابا جان میرے چچا ہیں، میرے اپنے پیرنٹس کا انتقال تو تبھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا جب میں 3 سال کا تھا، نور الہدا نے بتایا تو وہ متاسف انداز میں بولی۔ آئی ایم سوری، اٹس اوکے، انہوں نے کہا۔ امی اور بابا جان نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، ویسے بھی میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ اپنے والدین کے چہرے بھی مجھے یاد نہیں۔ ماں باپ کے رشتے میں نے ہمیشہ امی اور بابا جان کو ہی دیکھا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کر مسکراتی مریم کو یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیر پہلے محسوس کیا تھا وہ صرف اس کا وہم ہی ہو سکتا ہے۔ وہ اب ایک دوسری تصویر کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ یہ تصویر بہت انٹرسٹنگ ہے، اس دن میں پہلی بار کھڑا ہوا تھا، لیکن بابا جان بتاتے ہیں کہ جتنی دیر میں پاپا کیمرہ لے کر پہنچے میں گر چکا تھا۔ مریم نے اس تصویر کو دیکھا جس میں ایک بچہ زمین پر گرا منہ بسور رہا تھا، وہ ہنسنے لگی۔ یہ امی کی تصویر ہے، یہ میں نے اس دن کھینچی تھی جب میں لندن جا رہا تھا، اور جانتی ہو میں نے کیا کیا؟ وہ مزے سے بولی۔ کیا کیا؟ وہ اشتیاق سے بولی۔ میں نے کیمرے میں سے ریل نکالی اور چھپا کر اپنے ساتھ لندن لے گیا، پھر 2 سال پہلے میرے پاکستان آنے کے بعد ہی یہ تصویر پاکستان پہنچ سکی۔ مریم نے دلچسپی سے مسکراتے ہوئے ایک تصویر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، یہ تم ہو نا؟ نور الہدا نے اس تصویر کو دیکھ کر اس بات میں جواب دیا، دیکھا کتنی آسانی سے تمہیں پہچان لیا۔ وہ ناز سے بول کر ہنسی، پھر دوبارہ سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ اتنی کیوٹ سی بیبی کون ہے؟ 7-8 سال کے نور الہدا کی گود میں پھولے پھولے گالوں والی بچی کی طرف اشارہ کر کے مریم نے پوچھا۔ نور الہدا بہت دلچسپ انداز میں اسے تصویریں دکھا رہے تھے، پر اس تصویر کو دیکھ کر ان کا لہجہ سست ہو گیا۔ یہ ملیحہ ہے، بابا جان کی بیٹی۔ اچھا،
وہ مگن سے بول کر مزید تصویریں دیکھنے لگی. یہ ضرور ملیحہ ہوگی. اس نے ایک نوجوان لڑکی کی تصویر پر انگلی رکھ کر کہا. ہاں. وہ اس تصویر کو دیکھ کر آہستگی سے بولے. ویری پریٹی. اب تو اس سے ملنا پڑے گا. جاؤ بلا کر لاؤ اسے. اور تم نے اب تک مجھے اپنی کزن سے ملوایا کیوں نہیں؟ وہ پلٹ کر لڑنے کے انداز میں نور الہدا سے بولی تو نور الہدا نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظر چراتے ہوئے کہا. ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اس نے حیرت سے انہیں دیکھا اور بولی. واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ نور الہدا نے اسے دیکھا مگر بولے کچھ نہیں. ان کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ اس نے جو سنا صحیح سنا تھا. اس نے افسوس بھری نظر اس نوجوان لڑکی کی تصویر پر ڈالی. یقین نہیں آتا اتنی چھوٹی عمر میں. کیا کوئی حادثہ ہوا تھا؟ مریم پلیز. بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مریم کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا. اس بارے میں کوئی سوال نہ کرنا. اٹس پرسنل. آئی ایم سوری. اس نے جلدی سے کہا مگر نور الہدا کی حالت نہیں سنبھلی. وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھ گئے. انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا مگر مریم نے محسوس کر لیا کہ بے چینی ان کے وجود میں پھیل گئی تھی. ایک کزن کی موت پر اتنا صدمہ، وہ بھی اس کے انتقال کے اتنے عرصے بعد. مریم کو یہ سب نارمل نہیں لگا. اندیشوں میں الجھی نور الہدا کے برابر جا بیٹھی. پھر اچانک ہی اس نے کہا. میں کسی کی محبت میں مبتلا ہوں. نور الہدا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پر یہ انکشاف کرتے ہوئے چمک نہیں بلکہ کشمکش تھی. پھر بولے. مبارک ہو. تم مجھ سے اس کا نام نہیں پوچھو گے؟ وہ اب انہیں دیکھ رہی تھی. نور الہدا نے پل بھر کے توقف کے بعد کہا. نہیں. جواب غیر متوقع تھا. وہ حیرت سے بولی. کیوں؟ نور الہدا نے سر جھکا کر کچھ دیر غور کیا، پھر براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے. کیونکہ ہو سکتا ہے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے. وہ دنگ رہ گئی. اسے کبھی احساس نہیں ہوا تھا کہ نور الہدا اس کے دل میں چھپے راز تک پہنچ گئے ہیں. تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اسے نظر چرا کر اٹھے اور ٹہلتے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے. یوں لگ رہا تھا انہیں بولنے کے لیے مہلت کی ضرورت ہے. کھڑکی سے باہر لان میں بکھری دھوپ کو دیکھ کر وہ گویا ہوئے. میں ملیحہ سے محبت کرتا ہوں اور مرتے دم تک کرتا رہوں گا. کچھ سیکنڈ پہلے مریم کے ذہن میں سپارک تو ہوا تھا مگر نور الہدا کی زبان سے اعتراف شاکنگ تھا. موت بھی ملیحہ کے لیے میرے احساسات کو بدل نہیں سکی. تمہیں شاید عجیب لگے گا کوئی کسی مرے ہوئے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہے، مگر زندگی اور محبت میں یہی تو فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی. ہمارا رشتہ بہت انوکھا تھا اور ہماری محبت بہت پاکیزہ اور خوبصورت، بالکل ملیحہ کی مسکراہٹ کی طرح بے ریا اور خالص. ہمارے درمیان پانے کا نہیں دینے کا رشتہ تھا، اور ملیحہ کو دینے کے لیے میرے پاس سب سے قیمتی چیز میری محبت تھی، اور میں نے اپنی محبت کو اس پر بے دریغ لٹا دیا. میں چاہتا تھا کہ وہ پل بھر کی خاموشیاں اس کے قدموں میں ڈال لوں. اگر میری زندگی اس کی ایک مسکان کی قیمت ہوتی تو میں کھڑے کھڑے جان دے دیتا. دنیا میں سب سے زیادہ مجھے اس کی پرواہ تھی. میں بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا. دل چاہتا تھا کہ اسے یوں ہاتھوں میں سنبھالوں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہو. انہوں نے بولتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح باہم ملائے جیسے ان میں کوئی قیمتی مگر نازک شے چھپا رکھی ہو. پھر وہ اپنے ہاتھوں کو الگ کر کے دیکھنے لگے مگر میں اسے سنبھال نہیں سکا. مریم، شکست خوردگی سے کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال لیے. پھر دور لان میں دیکھتے ہوئے آزردگی سے کہا. دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس اذیت کا مداوع کر سکے. وہ اب خاموش ہو چکے تھے پھر بھی رخ موڑے کھڑے تھے. وہ اس نمی کو چھپانا چاہتے تھے جو ان کی آنکھوں میں تیرنے لگی تھی. مریم پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جن کا عکس اس کی آنکھوں کی تیرگی میں دھندلا گیا تھا. چاہے جانے والے شخص کی زبان سے کسی اور کے لیے چاہت کا اعتراف سننا ننگے پاؤں انگاروں پر چلنے سے زیادہ کٹھن ہے. مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ تم نے اپنے دل کے گرد اونچی اونچی فصیلیں تان رکھی ہیں. میں چاروں طرف چکر کاٹتی رہتی پر اندر جانے کا راستہ ہی نہیں ملتا. اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے دل کے دروازے بھلا مجھ پر کیسے کھل سکتے تھے. وہاں تو ملیحہ پہلے سے ہی موجود تھی. وہاں اب تم بھی آ چکی ہو. نور الہدا نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے جسے انہیں پہنچنے کا خیال تک نہیں آیا.
نور الہدا کے اس انکشاف پر خوش ہونے کی بجائے اس نے انہیں ایسے دیکھا جیسے تکلیف کی کئی گنا بڑھا دی گئی ہو۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب قالین پر بیٹھتے اس کے سرد ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگے، میرے دل کے سب در و دیوار تمہارے ہیں، بس ایک کونا ملیحہ کے نام پر مخصوص ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نے ملیحہ سے بھی کچھ پانا نہیں چاہا مگر تم سے دنیا کا ہر سکھ پانا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ میں دل کا سکون پانا چاہتا ہوں۔ بہت گہرا زخم لگا ہے دل پر، لیکن تم ہاتھ رکھو گی تو شاید کبھی یہ زخم بھر جائے۔ محبت کرتا ہوں تم سے، لیکن مجھے اس پر اختیار نہیں کہ ملیحہ سے محبت نہ کروں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شراکت داری تم سے جھیلی نہیں جائے گی۔ دل گرفتگی سے کہہ کر انہوں نے مریم کے ہاتھ چھوڑنا چاہے، پر مریم نے انہیں اپنے ہاتھ چھوڑنے نہیں دیے اور ان کے ہاتھوں پر اپنی انگلیوں کی گرفت مضبوط کرتی وہ سہمے ہوئے لہجے میں بالی، کھونے کی بات نہ کرنا نور الہدا، میں شراکت داری برداشت کر لوں گی، پر تمہارا دور جانا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور پھر ملیحہ زندہ تو نہیں ہے، مر چکی ہے، کیا فرق پڑے گا اگر تمہارے دل کے کونے میں پرانے سکوں کی مانند کچھ یادیں پڑی بھی رہیں تو؟ تمہارے دل کے باقی گلی کوچے تو میرے لیے ہیں نا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے فرق نہیں پڑے گا، مگر ان کے ہاتھوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو بھی رہی تھی۔ نور الہدا نے نرمی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس کے سارے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کر لیے، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اقرار میں سر ہلاتی مریم ان کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ایک بار پھر رو پڑی۔ دیکھ لیجئے گا، میرے جانے کے بعد آپ کی بیگم آ کر مجھے ریپلیس کر دیں گی۔ ملیحہ کی آواز نور الہدا کے ارد گرد گونج رہی تھی۔ 1 ماہ بعد مریم یزدانی نے مسز نور الہدا فاروقی بن کر قصر فاروقی میں قدم رکھ دیے۔ لان کے نیم تاریک گوشے میں تنہا کھڑے نور الہدا روشنیوں سے سجے قصر فاروقی کو بڑی عافیت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں 2 سال پہلے کی ایک ایسی ہی رات کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا، اور اس رات کی قیامتیں انہیں ایک ایک کر کے یاد آتی گئیں۔ کوئی شخص تمہارا نعم البدن نہیں ہو سکتا۔ دکھ جب ایک بار وجود میں گھر کر لے تو پھر کوئی خوشی نہیں دیتی۔ وہ اپنے دکھ کی دوا لینے مریم کے پاس چلے آئے۔ وہ غیر روایتی سی لڑکی ان کے انتظار میں روایتی انداز میں دلہن بنی چہرے پر گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی تھی۔ نور الہدا اس کے قریب بیٹھ گئی تو اپنی بولڈنس کے باوجود وہ خود میں سمٹ گئی۔ نور الہدا اس کی شرم کو دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر انہوں نے دھیرے سے اس کے گھونگھٹ کو الٹ دیا۔ سرخ کامتانی دوپٹے کے حالے میں اس کا سجرا سورا روپ دو آتشا تھا۔ شرم سے نگاہیں جھکی جا رہی تھی، چہرے پر گھبراہٹ لیے ہونٹوں پہ مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھتے دیکھتے نور الہدا کھو سے گئے۔ انہیں دلہن بنی ملیحہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس کی پلکیں نم تھی اور آنکھوں کے پپوٹے ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ نیما ہونٹوں میں کپکپاہٹ تھی اور چہرے سے پسینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں عالم نزاع سے گزر رہی تھی۔ لب کاٹتے ہوئے نور الہدا نے اپنے بائیں پہلو پر اس جگہ ہاتھ رکھا جہاں اپنے سینے پر انہوں نے ملیحہ کی آخری دھڑکنوں کو محسوس کیا تھا، اور پھر سینے کے اندر ان کے اپنے دل کی دھڑکنیں ان بے ترتیب دھڑکنوں کی تال میں ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھی۔ رشتے جب بنائے جاتے ہیں نور الہدا تو انہیں نبھایا کرتے ہیں، ایک آواز نے ان کے ذہن میں ابھر کر انہیں سرزنش کی تھی۔ وہ دفعتاً سنبھلے، پھر کوٹ کی جیب سے چھوٹی مخملی ڈبیاں نکالی اور اسے کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ کر مریم کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اس رشتے کو آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ مریم کی مخروطی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر انہوں نے اس کے ہاتھ کی پشت کو چوما، پھر پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں انہوں نے ملیحہ سے وعدہ کیا تھا۔ عبداللہ گہری نیند میں تھا جب اس کے احساسات اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے بستر پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا ہے، پھر کسی نے جھک کر اس کی پیشانی پر آئے سیاہ بالوں کو پھونک مار کر ہٹایا تھا۔ عبداللہ نے سونے جاگنے کی کیفیت میں اپنے چہرے پر کسی کی گرم مہکتی سانس کو محسوس کر کے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ چہرہ اس کے اتنے پاس تھا کہ عبداللہ چاہتا تو اس کی سنہری پلکوں کی گھنی جھالروں کو گن سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ وہ سرہانے کی طرف بیٹھی ایک ادا سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے بستر پر کھسکانا شروع کیا اور عبداللہ کے ہاتھ کے بالکل پاس لے جا کر روک دیا، پھر پلکیں اٹھا کر اس کی طرف یوں دیکھا جیسے چاہ رہی ہو باقی کا فاصلہ خود ختم کر دے۔ عبداللہ کا سانس سینے میں رکا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے پاس رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔
پھر جیسے عبداللہ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ عبداللہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا اور کہا، جب قریب نہیں آنا تو پاس بھی کیوں آتی ہیں؟ جھلک دکھا کر چھپ جانا، بس آپ کو یہی ہنر تو آتا ہے، سب کو چین قرار ملے، بس کبھی میرے ہی دل پر ہاتھ نہیں رکھا۔ مجھے تڑپا کر بہت سکون ملتا ہوگا، ہے نا؟ سوئے ہوئے مولوی عبدالخالق کے شانے پر کسی نے ہاتھ مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ پھر ملانی کو اپنے بستر پر بیٹھا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ ادھر دیکھے مولوی صاحب، عبداللہ کو پھر دورہ پڑا ہے۔ ان کے اشارے پر انہوں نے پیپل کے درخت کے نیچے الگ تھلگ بچھی عبداللہ کی چارپائی کی طرف دیکھا۔ وہ بستر پر بیٹھا سرہانے کی طرف یوں دیکھ کر آہستہ آواز میں بات کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ آج تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا مولوی صاحب، اب تو میری بات کا یقین کریں گے۔ تو سو جا آرام سے، میں جا کر دیکھتا ہوں، انہوں نے کہا۔ پھر بستر سے نکل کر چپل پہنتے ہوئے عبداللہ کی طرف آ گئے۔ ملانی جی بھی اٹھ کر اپنے بستر پر جا لیٹی۔ ابھی سردیاں پوری طرح سے نہیں آئی تھی، پھر رات میں ہلکی خنکی کی وجہ سے صحن میں سوتے ہوئے گم کھیس اوڑھنے پڑتے تھے۔ ملانی جی نے بستر پر لیٹ کر اچھی طرح بچے پر پھیلایا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کیوں خود کو ہلکان کرتا ہے عبداللہ؟ مولوی عبدالخالق پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ عبداللہ نے یوں کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا جیسے ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا نظر آ گیا ہو۔ سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے مولوی عبدالخالق سے کہا، ان سے کہے مولوی صاحب یہ یہاں سے چلی جائیں، میں مان چکا، یہ میرے نصیب میں نہیں، پھر بھی مجھے سراب دکھاتی ہیں۔ وہ درد مندی سے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھ رہا تھا کہ سرسراہٹ محسوس کر کے اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اٹھ کر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ عبداللہ بےتابی سے اسے آواز دینے کو اٹھا اور روکنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، پھر جانے کیا ہوا کہ ہاتھ میں پہلو گرا کر اس نے آزردگی سے آنکھیں بند کر کے چہرہ موڑ لیا، جیسے کسی تکلیف دہ منظر سے آنکھیں بچانا چاہتا ہو۔ مولوی عبدالخالق نے اسے مترحم نظروں سے دیکھا اور بولے، جس کی آنکھوں میں حقیقت چھپتی ہو وہ سراب کا پردہ بصارت پر گرا لیتا ہے، جو سراب سے عاجز آ جائے وہ حقیقت کی توف لوٹ جاتا ہے۔ پر تو دونوں سے بھاگ رہا ہے، تیرا کیا بنے گا عبداللہ؟ کس بات پر اس کا احساس شکست اور بڑھ گیا تھا، وہ تھک کر چارپائی پر جا بیٹھا۔ کوئی ایسا امرت لا دے مولوی صاحب جس کے چھینٹوں سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے، سکون مل جائے۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا جو سختی سے چارپائی کے کناروں کو پکڑ کر آگے کو جھکا زمین کو ساکت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سکون ڈھونڈنے سے نہیں، مانگنے سے ملتا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ اس سے سکون مانگ عبداللہ، جس کے نام سے دلوں کو راحت ملتی ہے۔ وہ مانگنے سے کب دیتا ہے؟ مرضی سے دیتا ہے، ورنہ میرے مانگنے میں تو کوئی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ پر درد سے زیادہ ان کی تکلیف ستاتی ہے۔ اس نے بے قصور انہیں آزمائشوں میں لپیٹا تھا اور وہ آخری حد تک اس کی مدد کے آسرے پر رہیں، پر اس نے مدد نہیں کی۔ اس نے تن سے کہا تو مولوی صاحب کو ہی غصہ آ گیا، طیش میں آ کر بولے، تو شکوے کر کر کے تھکا نہیں عبداللہ؟ ہاں، نہیں ریا، اس نے تجھے وہ جو تو نے مانگا تھا، پر یہ بھی تو دیکھنا مانگا کیا تھا۔ عبداللہ کی سوالیہ نظروں پر وہ کہنے لگے، بندے تو سبھی ہوتے ہیں عبداللہ، پر بندگی کا مزہ کسی کسی میں ہوتا ہے۔ سر تو بہت سے جھکتے ہیں، پر جب آزمائش کی دو دھاری تلوار گردن کو کاٹتی ہے تو کتنے سر اپنے آپ اٹھ جاتے ہیں، پر معبود کا حق تو تب ادا ہو کہ سر نہ اٹھے، چاہے گردن کٹ کر گر جائے۔ انہوں نے توقف کیا، پھر گمبھیر آواز میں بولے، بندگی کا سلیقہ تھا اس میں، جتنی آزمائش بڑھی اس نے اتنا صبر بڑھایا، پھر گردن کٹ کر گری تو گری پڑی، اس کا سر نہیں اٹھا۔ اور تو جس نے ایک چوٹ کیا کھائی معبود سے منہ موڑ لیا اور چلیا، دیکھ تو صحیح، تیرا سوال تیری حیثیت سے بڑا تھا، پھر تیری طلب تیرے دبن میں کیسے سماتی، پر بات تیری عقل میں نہیں آئے گی، کیونکہ عقل کے دروازے تو نے بند کر رکھے ہیں۔
وہ یک ٹک مولوی صاحب کو دیکھتا دم سادے بیٹھا تھا. کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد وہ پھر گویا ہوئے. بندے کی نظر کمزور ہوتی ہے، وہ صرف ناک کی سیدھ میں دیکھ سکتا ہے، دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف نظر جاتی ہی نہیں. اگر جا پاتی تو تجھے بھی نظر آ جاتا کہ جو تجھے آزمائش کی انتہا لگ رہی ہے وہ اس کے لیے نجات کا راستہ تھا. یہی چاہا تھا اس نے کہ اس کا وعدہ وفا ہو جائے. آنکھیں کھول کر دیکھ چلیا، اس کے سارے وعدے پورے ہو گئے. سونے رب نے اس طرح اسے آزمائش سے نکالا کہ اس کے ذمے کسی کا گلہ نہیں رہا. پر بندہ ناپ تول کا شوقین ہے، لیکن بندے کا تول خالص نہیں ہوتا. غرض کے کھوٹے باٹوں میں کبھی سچا تول نہیں آتا. اللہ کا تول سب سے کھرا. دیکھ تو عبداللہ، اللہ نے اس کے ہر ناپ میں برابر کے باٹ رکھے ہیں. کیا تو اب بھی گلہ کرے گا؟ انہوں نے رک کر اسے دیکھا. صحیح کہا تھا اس نے، عشق کی آگ جلائے تو راکھ نہیں کرتی، فنا کر دیتی ہے. پر شاید اسے یہ بتانا یاد نہیں رکھا کہ جو فنا نہ ہو سکے وہ امر نہیں ہوتا. تم دونوں ہی عشق کی بھٹی میں ڈالے گئے، پر وہ تپ کر کندن بن گئی تو راکھ بھی نہ ہو سکا. عشق تم دونوں نے ہی کیا، پر اس کے عشق نے اس کا نام صابروں میں لکھ دیا، اور تیرے عشق نے تجھے راندہ درکار بنا دیا. احساس ندامت سے عبداللہ کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں سے پانی بہہ بہہ کر چہرے کو بھگونے لگا. مولوی صاحب تعصب سے بولے، صرف تو ہی نہیں ہے عبداللہ، اس عشق کے ہاتھوں بہت لوگ برباد ہو گئے. اس خرابے میں ہر کوئی بیزار ہے، خلقت گمراہ ہو رہی ہے، پر عشق کے ہنگامے سرد نہیں پڑتے. کون ہے جو عشق نہیں کرتا؟ کوئی ظاہر کا دیوانہ، کوئی باطن کا. کوئی حق پہ مرتا ہے، کوئی ناحق مر جاتا ہے. کسی کو تن کی پیاس ہے تو کسی کو من کی. کوئی زمین کے لیے روتا ہے، کوئی آسمان کے لیے. کوئی مایا چاہے، کوئی چھایا مانگے. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا جہنم دہکا کر بیٹھا ہے. پور پور جل جائے پر الاؤ سرد نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی نہیں. بندہ جب تک اپنے اصل سے رجوع نہ کرے جہنم سے رہائی ممکن نہیں. پھر وہ اٹھے اور وارث شاہ کی نظم گنگناتے چلے گئے. رات دا جاگن اوکھا ہوندا، ایک جاگدا چوکیدار راتی. ایک جاگدا عشق دی مرز والا، ایک جاگدا یار دا یار راتی. ایک جاگدا راتی چور اتے، ایک جاگدا پہرے دار راتی. وارث شاہ سوے کلے کوڑیاں نے، ایک جاگدا پروردگار راتی. یہ آج کیسا انکشاف ہوا تھا؟ مولوی صاحب کی دور جاتی آواز عبداللہ کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی. اسے لگا اس کے تنفس کا عمل رک گیا اور روح جیسے جسم میں پھڑپڑا رہی ہے. نہ جانے کس طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر وہ چلتا ہوا دروازے کے کواڑ کھول کر باہر نکل گیا. اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے، لیکن وہ رکا نہیں، اور اپنے وجود کی ساری طاقت لگا کر خود کو گھسیٹتا ہوا ننگے پاؤں گلیوں میں چلتا وہ مسجد کے باہر پہنچ گیا. ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے سے اپنا آپ پاتال میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. آخری سیڑھی پر پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے گیٹ کی جالیوں کو پکڑ لیا. یوں جیسے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا ہو. وہ جالیوں کو یوں ہاتھوں سے ٹٹول رہا تھا جیسے اندھا کسی چیز کو انگلیوں سے محسوس کرتا ہے. پھر وہ گیٹ کو پکڑے پکڑے سیڑھی پر گر گیا. اس کی آنسوؤں کی روانی میں تیزی آ گئی تھی. پھر اس کی پشت سے آواز ابھری، منکر حق پر حق سب سے زیادہ اشکار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کفر ہی اسے حق کی شناخت کرا دیتا ہے. میں نے تیرے دائرہ اختیار سے نکل جانا چاہا تھا. میں نے زمین کی گہرائیوں سے کائنات کی وسعتوں تک وہ راستہ تلاش کیا جو مجھے تیری خدائی سے باہر نکال دے. کہاں کہاں نہیں بھٹکا، بستی میں، ویرانے میں، جنگل میں، صحراؤں میں، خود اپنی ہستی کی گہرائی تک کو کھو جایا، پر ایسا کوئی ذرہ نہیں ملا جو تیرے قادر مطلق ہونے پر گواہی نہ دے. ایسا کوئی راستہ نہیں جو تیرے حصار سے باہر لے جائے. اور اب میرے پاؤں تھک چکے ہیں، میرے بدن میں سکت نہیں. میں نے مان لیا کہ تیرا اختیار سب سے بڑا ہے.
میری تلاش لا حاصل تھی اور تجھ سے فرار کی کوئی راہ نہیں، اور جو تیری بادشاہت سے نہ نکل سکے اسے تیرے فیصلوں پر سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میں اپنی عاجزی کو تسلیم کرتے ہوئے تیری بڑائی کا اقرار کرتا ہوں، میرے اعتراف کو قبول کر لے۔ گیٹ سے ماتھا ٹکائے وہ ندامت کی پستیوں میں گر رہا تھا۔ اللہ! اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھتے ہوئے درد سے کراہ کر فریاد کی، بہت درد ہے اللہ، مجھے اپنا بنا دے۔ میری آتی جاتی سانسیں برچھی کی طرح میرے اندر کو چھید رہی ہیں، میرا سینہ الاؤ بنا ہوا ہے۔ مجھ پر رحم کر کے میری ہستی میں بپا حشر تھم جائے۔ میری برداشت میرے دکھ سے ہار گئی ہے، میرے زخموں سے خون رسنا بند نہیں ہوتا، میرا روم روم اذیت میں جکڑا ہے۔ وہ کرب سے چلا اٹھا، اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، پر مجھے میری سرکشی کی سزا نہ دے۔ میری ذات کے عذاب مجھ سے سہے نہیں جاتے، تیرے غیظ و غضب کا سامنا کس طرح کر پاؤں گا؟ میری ناتوانی کو دیکھ، مجھے عذاب نہ دینا، رحم کر مجھ پر۔ میری روح تک جھلس گئی ہے، مجھے اور کسی جہنم کے حوالے نہ کرنا۔ اس آبلا پائی کے سفر نے میری روح تک میں چھالے ڈال دیے، میں بکھر چکا ہوں۔ درد کی آندھی سے کہہ کہ اب تھم جائے۔ اللہ میرے تنکا تنکا وجود کو سمیٹ دے۔ وہ روتے روتے سجدے میں گر پڑا اور بلکنے لگا۔ کبھی بادل وار برس آئی، میرا سینہ گیا ترس آئی، میں توبہ تائب دیوانہ، آباد کروں کیا ویرانہ۔ میری بس آئیں میری بس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں، اس عشق نے عجیب اسیر کیا، خود دل سینے میں تیر کیا۔ کیا چلے پیش و پس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں، ہم بھی کچھ کھل کر سانسیں لیں، اشکوں سے دھل کر سانسیں لیں۔ کبھی گھول فضا میں رس آئیں، کبھی بادل وار برس آئیں۔ اسے مسجد کی سیڑھیوں پر سجدے کی سی حالت میں سمٹے دیکھ کر مولوی عبدالخالق رک گئے۔ وہ یوں بے حس و حرکت تھا کہ انہیں شبہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہے۔ تیزی سے اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے انہوں نے اسے سیدھا کرنے کے لیے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے تو قمیص کے اوپر سے ہی انہیں اس کا جسم آگ اگلتا محسوس ہوا، پر ان کے ہاتھ رکھنے پر اٹھتا چلا گیا تو مولوی صاحب نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ وہ بے ہوش نہیں۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر بولے، جب یہاں تک آ ہی گیا ہے تو اندر بھی چلا جاتا۔ وہ خوف اللہ سے بھرائی ہوئی آواز میں بولا، کیسے جاتا مولوی صاحب؟ اس کے در سے کسی کو دھکے مار کے نکالو تو نہیں نکلتا، اور میں کتنی نخوت سے اس سے لا تعلقی کا اعلان کرتا، آپ اٹھایا تھا۔ اپنے نامہ اعمال سے نظر ہٹا کر دیکھ، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، پھر میں اس کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ وہ بیچارگی سے گویا ہوا، تیرے منہ کو کوئی نیا چہرہ نہیں مل سکتا عبداللہ، اپنے اسی منہ کو توبہ کی چادر سے ڈھک کر چلا۔ لیکن اگر اس نے مجھے قبول نہ کیا تو؟ وہ خوف زدہ ہو گیا تو مولوی صاحب اپنے مخصوص لہجے میں بولے، چلیا، واپسی کی تو فی قسمت والوں کو ہوتی ہے، اپنی قسمت کھوٹی مت کر۔ جس نے بھی اس خوف اور ڈر کر اس چوکھٹ پر قدم روکے ہیں، پھر وہ اندر نہیں جا پایا۔ یہ بے نیاز کا در ہے، یہاں کسی کے نام کی نیاز نہیں کی جاتی۔ خبردار، بلاوے کا انتظار مت کرنا۔ یہ کہہ کر اٹھے، پھر اس کے آنے کا انتظار کیے بغیر گیٹ کھول کر اندر چلے گئے اور کونے میں بنے اسٹور روم سے جھاڑو اٹھا کر معمول کے مطابق دریا سمیٹ کر جھاڑو لگانے لگے۔ عبداللہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھا پر مسجد کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی لڑکھڑا گیا، مگر فوراً ہی دیوار کا سہارا لے کر سنبھل بھی گیا، پھر آہستہ آہستہ چلتا وضو خانے کی طرف آیا۔ وضو کرتے ہوئے اس نے جو ہی چلو میں ٹھنڈا پانی لے کر چہرے پر مارا تھا، اسے یوں راحت کا احساس ہوا جیسے تپتے لوہے کو کسی نے ٹھنڈے پانی کے برتن میں ڈال دیا ہو۔ وضو کے پانی نے اس کی ساری بے چینی کو دھو دیا۔ وہ نماز پڑھنے برآمدے کی طرف آیا تو آنکھوں کے ساتھ سر بھی جھکا رکھا تھا،
اس نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ کر ہاتھوں کو کان تک اٹھا کر اللہ اکبر کہا تو اس کے دل نے سچے ایمان کے ساتھ گواہی دی۔ وہ جیسے جیسے نماز پڑھتا گیا اسے اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ ایک مدت کی بے سکونی کے بعد اس نے اس لذت کا مزہ چکھا تھا۔ سلام پھیر کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھیں اس کی رحمت کو ترس کر بھر آئیں۔ یاد نہیں کب سے، پر ایک مدت ہوئی میں بے سکونی میں جیے چلا جا رہا تھا، اب کہیں جا کر تیرا نام لیا تو دل کو قرار آیا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے مجھ پر مستقل کر دے، میرے صبر کی چادر کو اتنا بڑھا کہ میرا غم ختم ہو جائے، مجھے اتنی طاقت دے کہ ان کے بغیر جی جاؤں، میرے زخم نہیں بھرتے پروردگار، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، میرا گناہ بہت بڑا ہے پر تیری رحمت سے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر لے گی۔ اللہ اتنا حق تو دینا کہ تیری مغفرت طلب کر سکوں۔ وہ بڑے گداز دل کے ساتھ بند آنکھوں سے دعا کر رہا تھا کہ کہیں پاس ہی چوڑیاں کھنک گئیں اور بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ کچھ دور بیٹھی اپنی چوڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ عبداللہ کی نظریں محسوس کر کے اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر کسی شرارت کے خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا کر مسکراتے ہوئے اس نے کلائی کو سب چوڑیاں ہاتھ سے پھنسا کر اوپر کی، پھر اچانک چھوڑ دی۔ کئی سرتال ایک ساتھ بج اٹھے تھے۔ عبداللہ کی بساط تیز دل فریب شور سے جھنجھنا اٹھی تو اس نے تڑپ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ سراب عذاب ہے یا رب، میرے سارے زخم ادھرنے لگتے ہیں۔ یہ خواب بہت حسین سہی پر جب ٹوٹتا ہے تو روح فنا ہو جاتی ہے، مجھے اس سے نجات دے دے۔ مولوی صاحب جھاڑو لگا کر دریاں بچھا چکے تھے، پھر بھی فجر میں کچھ دیر باقی تھی تو فارغ ہو کر عبداللہ کے پاس آ بیٹھے۔ عبداللہ نے دعا ختم کی اور منہ پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے خوشبو میں بسا ایک وجود جلوہ فروز تھا، لیکن اب جلوہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سر گھما کر ادھر ادھر اسے تلاش کرنا چاہا پر لا حاصل۔ مولوی صاحب بہت غور سے اس کی حرکات کو نوٹ کر رہے تھے، ٹوک کر بولے، جب تو اس کے جانے پر اتنا تڑپتا ہے تو بتا وہ آنا کیوں چھوڑے؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا، پھر ہولے سے بولا، مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں، یہ معاملہ ہی بے اختیاری کا ہے عبداللہ۔ وہ سانس بھر کر بولے تو عبداللہ نے کہا، پر بے اختیاری تکلیف دیتی ہے، تو اس تکلیف کو سہنے کی عادت ڈال لے عبداللہ، کیونکہ عشق تیری ہی نہیں اس کی بھی مجبوری ہے۔ انہوں نے کہا، پھر اذان کا وقت ہو گیا، کہتے ہوئے وہ اٹھ گئے۔ پیاس سے مریم کی آنکھ کھلی تھی، اوپر کو کھسک کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کیا تو اس کی نظر بیڈ کے دوسرے کونے پر پڑی جو خالی تھی۔ شاید وہ واش روم میں ہو۔ اس نے نور الہدا کی غیر موجودگی پر سوچا، پھر سائے ٹیبل سے جگ اٹھا کر گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ کچھ دیر گزر گئی اور نور الہدا نہیں آئے تو کچھ پریشان ہو کر وہ بیڈ سے اٹھی اور اٹیچ باتھ روم کا دروازہ بجا دیا۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نور الہدا اتنی رات کو کہاں چلا گیا؟ اس نے پریشانی سے سوچا اور ان کو ڈھونڈنے کمرے سے نکل آئی۔ نیچے آئی تو لاؤنج خالی پڑا تھا۔ اس نے اسٹڈی روم میں دیکھا، پھر سٹنگ روم کے ساتھ ساتھ ڈائننگ روم، کچن کو بھی چیک کر لیا، مگر نور الہدا کہیں نہیں تھے۔ کچھ سوچ کر وہ لان میں آ گئی۔ لان میں جلتی لائٹوں سے رات کے اس پہر بھی کافی روشنی تھی۔ مریم نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سارے سے واچ مین کو پاس بلایا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ تینوں گاڑیاں پورچ میں کھڑی ہیں، پھر رات کے اس پہر نور الہدا کہاں جا سکتے تھے؟ واچ مین واپس آیا تو پوچھنے لگی، نور الہدا کہیں گیا ہے؟ نہیں میڈم، اس نے کہا۔ پھر اس کی پریشان شکل دیکھ کر پوچھا، کیا صاحب اندر نہیں ہے؟ وہ سنبھل کر بولی، آف کورس اندر ہی ہیں، میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہیں تھے، شاید بابا جان کے پاس ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ ہاں میڈم اندر ہی دیکھیں۔ صاحب باہر نہیں گئے؟ پھر رات کے 3 بجے وہ جائیں گے بھی کہاں؟ اسے تسلی دے کر وہ واپس ڈیوٹی دینے چلا گیا۔ مریم نے تو کہہ دیا تھا کہ شاید وہ بابا جان کے کمرے میں ہوں، پر اسے معلوم تھا کہ اتنی رات کو نور الہدا بھلا ان کے پاس کیوں جاتے۔ پلٹ کر اندر جانے کے بجائے وہ چلتی ہوئی پچھلی طرف لان میں نکل آئی۔
نور الہدا وہاں بھی نہیں تھے۔ اس نے پہلی بار اس خوف کو محسوس کیا کہ بڑے گھر میں لوگ کھو سکتے ہیں۔ بابا جان کو جگانے کا سوچ کر ہال کے کھلے دروازے سے اندر آ گئی دفعتاً۔ اس کی نظر ملیحہ کے کمرے پر گئی۔ اسے کبھی اس طرف آنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اور جب سے اسے پتا چلا تھا کہ سیڑھیوں کے اوپر والا کمرہ اس کا ہے، وہ ادھر بھٹکتی بھی نہیں تھی، اور اس کا خیال تھا کہ گھر کے باقی لوگ بھی اسی طرف شاذ و نادر ہی آتے ہوں گے۔ آج پہلی بار اس نے ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر پڑا تالا کھلا دیکھا۔ اس کی تو شاید نظر بھی نہ جاتی، پر دروازے کے نیم و پٹوں میں جھری سی بنی تھی اور اس نے مریم کو چکا دیا تھا۔ وہ ریلنگ تھام کر سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ اس نے زینے سے دروازے تک کا فاصلہ 2 قدموں میں ہی طے کر لیا تھا۔ پھر دروازے کی طرف جھری سے جھانک کر دیکھا۔ کمرے کی دیواروں سے ہوتی اس کی نظر ملیحہ کے بیڈ پر جا رکی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، پر ہال کی روشنی کمرے میں نیم تاریکی کا ماحول بن گیا۔ اسی نیم تاریکی میں مریم نے نور الہدا کو ایک بازو آنکھوں پر بیڈ پر لیٹے دیکھا تھا۔ اس کے اندر آندھیاں سی چلنے لگی۔ آج صحیح معنوں میں اسے ملیحہ اپنی شراکت دار لگی، پر اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ اس معاملے میں نور الہدا سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پہلے ہی مریم سے محبت کرتے رہنے کی اجازت لے چکی تھی۔ خود پر ضبط کرتی وہ پلٹ آئی، مگر اندھیرا کیے بستر پر لیٹی آنکھ نہیں جھپک سکی، اور نور الہدا کے انتظار میں جاگتی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر مریم نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ نور الہدا بنا کوئی آواز کے دوسری طرف جا کر بیڈ پر مریم کی طرف سے کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ مریم نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ان کی پشت کو دیکھا، پھر وال کلاک کی چمکتے ہوئے ہندسوں پر نظر کی۔ 5 بج چکے تھے۔ مریم نے کلاک پر سے نظر ہٹا کر نور الہدا کی طرف سے کروٹ لے لی۔ رات میں 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو تم کمرے میں ہی نہیں تھے۔ تکیا گود میں رکھ کر بیڈ پر بیٹھی مریم گہری نظروں سے آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے نور الہدا کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا ہر انداز اتنا نارمل تھا کہ اگر رات میں مریم خود انہیں ملیحہ کے کمرے میں نہ دیکھ چکی ہوتی تو اس وقت انہیں دیکھ کر قیاس بھی نہ کر پاتی کہ ان کی گزشتہ رات کس طرح گزری ہے۔ اس کا نارمل انداز اسے اکسا رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ملیحہ کے ذکر سے بچنا چاہ رہی تھی، بلکہ اس کی تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نور الہدا کی زبان پر ملیحہ کا نام بھی آ جائے، اور نور الہدا نے بھی بس ایک بار کے بعد دوبارہ ملیحہ کا اس سے ذکر نہیں کیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ وہ مریم کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس سلسلے میں ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں۔ مریم نے ملیحہ کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ کہیں جو وہ انہیں خاموش بیٹھا دیکھتی تو اسے یہ خیال ستانے لگتا کہ نور الہدا ملیحہ کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ جھٹ کے ان کے پاس پہنچ پاتی، پھر چاہے وہ کسی بزنس پرابلم کا حل سوچ رہے ہوتے یا یوں ہی ان کے سر میں درد ہو رہا ہوتا، اور وہ سکون کی خاطر آنکھیں بند کیے نیم دراز ہوتے، مریم زبردستی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی۔ کبھی تو بس باتیں کیے جاتی اور کبھی وقت کا خیال کیے بغیر آؤٹنگ کا پروگرام بنا لیتی۔ تو نور الہدا کی وارڈروب میں پہلے سے موجود کپڑے اس 1.5 مہینے میں دھیرے دھیرے وارڈروب سے باہر جا چکے تھے۔ اگر کسی دن نور الہدا آفس سے آ کر بلو شرٹ اتار کر بلو ٹی شرٹ پہن لیتے تو مریم کو وہم ہو جاتا کہ یقیناً ملیحہ کو ان پر یہ رنگ اچھا لگتا ہوگا۔ اس نے وارڈروب سے بلو کلر کی ساری شرٹس، ٹی شرٹس، ٹراؤزرز، یہاں تک کہ ٹائیاں بھی نکال کر نوکروں میں تقسیم کر دی۔ نور الہدا نے اگر کوئی سوٹ زیادہ استعمال کر لیا تو اس کی نظر میں وہ سوٹ ملیحہ کا فیورٹ ہو جاتا۔ پھر بھلا اس کی وارڈروب میں کیا جگہ تھی؟ بیچارہ بہادر تک اس کے عتاب کا نشان بن گیا۔ اس نے ہفتہ میں دوسری مرتبہ پلاؤ یا پکا لیا۔ مریم کو لگا ملیحہ کے حکم پر پلاؤ زیادہ پکتا ہوگا، آخر مالکن تو وہی تھی تو مینیو بھی وہی سیٹ کرتی رہی ہوگی۔ اس نے غصے میں بہادر کو خوب جھاڑ دیا کہ وہ سر پر چڑھتا جا رہا ہے، جو دل کرتا ہے پکا لیتا ہے۔ پھر مریم نے اسے مینیو کی لسٹ بنا کر دی جس پر سختی سے عمل کرنا بہادر پر فرض تھا، مگر نور الہدا کو واقعی مریم سے محبت تھی۔ انہوں نے کبھی اس کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کیا، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ بابا جان کو چپ نہیں کرا سکتی تھی، جو کھلے عام ملیحہ کا ذکر کرتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر نور الہدا کے سامنے نہیں ہوتا تھا، احساس ندامت سے وہ ان کے سامنے ملیحہ کا نام نہیں لے پاتے تھے۔ پہلے تو وہ صرف ملک ناصر سے ملیحہ کی باتیں کیا کرتے، پر ان کے انتقال کے بعد بہادر ان کا سامعہ بن گیا تھا۔ پھر مریم رخصت ہو کر آئی تو اسے بھی ملیحہ کا ذکر گاہے بگاہے سننا پڑتا۔
حالانکہ زیادہ تر وہ اٹھ کر ہی چلی جاتی تھی، پھر بابا جان اس کی ناگواری کو سمجھ نہ سکے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ نور الہدیٰ اسے ملیحہ کے بارے میں اپنے جذبات سے آگاہ کر چکی ہیں۔ خود اپنے طور پر انہوں نے احتیاطی برتی تھی کہ کبھی ملیحہ کے ذکر میں نور الہدیٰ کا نام کچھ اس طرح نہ آئے کہ مریم کی دل شکنی ہو۔ انہوں نے بہادر اور دوسرے نوکروں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ملیحہ اور نور الہدیٰ کی منگنی یا شادی طے ہونے کا ذکر مریم سے نہ کرے۔ پھر کون سا ملیحہ کی شادی ان سے ہو گئی تھی کہ بتانا ضروری ہوتا، مگر مریم بابا جان کو کس طرح کہہ سکتی تھی کہ اپنی بیٹی کا نام نہ لیا کرے؟ مجھے اس کے ذکر سے نفرت ہے، اور ایک ہی رات میں یہ نفرت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ پھر بھی اندر کی بے چینی نے اسے نور الہدیٰ سے بات کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی تھی، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ ان کا لہجہ سرسری سا تھا۔ مریم نے ڈریسنگ کے آئینے میں ان کے عکس کو گھورا جو اب ٹائی پہن رہے تھے، اور اسپاٹ لہجے میں بولی، باہر کہاں؟ لان میں۔ ٹائی کی نوٹ لگاتے نور الہدیٰ کے ہاتھ تھم گئے۔ مریم آئینے میں ان کے رد عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے توقع تھی کہ اب تھوڑا سا گھبراتے ہوئے نور الہدیٰ بھی اس سے جھوٹ بولیں گے، مگر انہوں نے توقف کے بعد کسی خاص تاثر کے بغیر کہا، نہیں، ملیحہ کے روم میں۔ مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کتنے آرام سے اعتراف کر رہے تھے کہ کل وہ پوری رات ملیحہ کو یاد کرتے رہے تھے۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لی، مگر نور الہدیٰ کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ٹائی کے نوٹ لگا کر انہوں نے کوٹ پہنا، پھر بریف کیس اٹھا کر بشاشت سے بولے، کیا بات ہے مسز، آج گاڑی تک سی آف کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی، کیا بندے کو اکیلے ہی جانا پڑے گا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان کی فرمائش کے جواب میں اس نے بے دلی سے کہا تو وہ پریشان ہوتے اس کے پاس جا بیٹھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کہیں بخار تو نہیں ہے؟ فکر مندی سے کہہ کر انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرنا چاہا تو مریم نے بظاہر نرمی سے مگر حقیقتاً بیزاری سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ بس یوں ہی سر میں ہلکا سا درد ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں آفس نہیں جاتا۔ تو کیا گھر پر رہ کر میرا سر دباؤ گے؟ چڑ کر کہتی نور الہدیٰ کو وہ اجنبی سی لگی۔ وہ پھر بھی درگزر کرتے پیار سے بولے، کوئی حرج بھی نہیں۔ نور الہدیٰ، یو آر ڈسٹربنگ می۔ ان کا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ نور الہدیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس بدتمیزی پر ہتے سے اکھڑ جاتا، پر وہ برا منائے بغیر ہاتھ اٹھا کر صلہ جو انداز میں بولے، اوکے یار، آئی ایم گوئنگ، تم آرام کرو اور میڈیسن ضرور لے لینا۔ وہ اٹھتے اٹھتے بھی بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ان کی بات سن کر مریم نے جھٹکے سے تکیہ بیڈ پر پٹکا اور کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ نور الہدیٰ کی پریشانی پر سلوٹیں ابھر آئی۔ کہیں مریم کو میرا ملیحہ کے روم میں جانا تو برا نہیں لگا؟ دروازہ کھولنے کے ساتھ انہیں کلک ہوا تھا۔ پرسوچ نظروں سے انہوں نے کمبل اوڑھ کر لیٹی مریم کو دیکھا، پھر آہستگی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ کمبل پھینک کر اٹھی۔ اس کا سانس دھونکتی کی طرح چل رہا تھا، پھر وہ تنفس سانس سے گھرائی۔ ملیحہ فاروقی، میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میرا شوہر رات کے آخری پہر میرے پہلو سے گھبرا کر اٹھے اور سکون کے لیے تمہاری پناہ میں چلا جائے۔ اس دن کے بعد اس نے نور الہدیٰ کی چوکیداری شروع کر دی تھی۔ رات میں جب تک نور الہدیٰ نہ سو جاتے وہ جاگتی رہتی، اس پر بھی سوتے سے اٹھ اٹھ کر دیکھتی کہ وہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں۔ لیکن نور الہدیٰ بھی محتاط ہو چکے تھے۔ اپنے ازدواجی زندگی کو تلخیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راتوں کو اٹھ کر ملیحہ کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دن میں ایسے وقت ملیحہ کے کمرے میں جاتی جب مریم گھر پر نہ ہوتی۔ ایک پریشان حال عورت حیدر لوہار کی دکان پر آئی اور اجلت بھرے انداز میں بولی، پا حیدر، ماسٹر عبداللہ کتھے ہوئے؟ کیا ہوا؟ اپنا نام سن کر عبداللہ دکان کے اندر سے آتے ہوئے بولا۔ وہ عورت بولی، چھیتی چل عبداللہ، کوٹھے تو ڈگ کے تیرے منڈے دا سر پاٹ گیا ہی۔ تیرے منڈے پر ٹھٹک کر عبداللہ نے اسے دیکھا، پر کچھ کہنے سننے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فوراً دکان سے نکل گیا۔ گھر پہنچا تو صحن میں آس پاس کی عورتوں کا جمگھٹا لگا تھا۔ ان کے درمیان ملانی جی چارپائی پر 2-2.5 سال کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بچے کے سر پر رنگین کپڑے کی پٹی بندھی تھی اور وہ بری طرح سے رو رہا تھا۔ ہن کیوں رو رہے ہیں؟ ویکھ تیرا ابا بھی آ گیا ہے۔
ایک عورت نے سہمے ہوئے بچے کو چپ کراتے ہوئے دلاسا دیا تھا۔ بچہ غالباً بہت دیر سے ابا کے آنے کی نوید سن رہا تھا۔ جب عبداللہ کو دیکھ کر مچلتے ہوئے اس نے اپنے ننھے ننھے بازو اس کی طرف اٹھا کر روتے ہوئے ابا پکارا۔ عبداللہ اس کے پاس آ گیا اور چارپائی پہ بیٹھ کر اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر بچہ اس کے آتے ہی چپ ہو گیا تھا۔ بچہ پرسکون ہو گیا تو عورتوں کا ہجوم بھی چھٹنے لگا۔ بچے کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے عبداللہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہلکے ہاتھ سے تھپکتا رہا، یہاں تک کہ بچہ اس کی گود میں سو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ مولوی صاحب کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ ایسے ہنس کھیل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور عبداللہ کو دیکھ کر روز کی طرح دوڑتا ہوا آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پھر دونوں بازو اٹھا کر بولا، ابا اٹھاؤ۔ اس معصوم فرمائش پر نہال ہو کر عبداللہ نے جھک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے پوچھا، درد ہو رہا ہے؟ نہیں، بچے نے زور سے سر کو دائیں بائیں جھلا کر کہا۔ عبداللہ اسے اٹھائے باورچی خانے میں آیا تو مولوی صاحب ہنس رہے تھے۔ ہم تو بیٹا سمجھتے تھے یہ تو پوتا نکلا، کیسے لہک لہک کر عبداللہ کو ابا کہہ رہا ہے۔ گاؤں کی عورتوں نے تو یوں ہی عبداللہ کو اس کا ابا کہہ دیا تھا، پر اسے یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ دوپہر سے عبداللہ کو ابا ابا کہتا اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ملانی جی کو بھی اس کی معصومیت لطف دے رہی تھی۔ صحیح تو ہے، مولوی صاحب اب سنجیدگی سے بولے۔ اس نے جو پہلی شفقت محسوس کی وہ عبداللہ کی تھی۔ دودھ کا پہلا گھونٹ اس کے حلق میں عبداللہ نے اتارا، وہ پہلا گہوارہ جس میں اس پر نیند مہربان ہوئی عبداللہ کی آغوش تھی۔ یہ جب بھی بیمار پڑا عبداللہ راتوں کو جاگا، اسے انگلی پکڑ کر عبداللہ نے چلنا سکھایا۔ یاد ہے اس نے ہم دونوں سے پہلے عبداللہ کو پہچاننا شروع کیا تھا؟ ماں تو کہہ نہیں سکتا، باپ ہی کہے گا۔ اور سر جھکا کر بیٹھے عبداللہ کی طرف دیکھ کر بولے، اس اب پیدا کرنے والوں نے آپ ہی اس پر سے اپنا حق اٹھا لیا، پر عبداللہ تو نے وہ حق اپنے نام کرا لیا۔ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملانی جی نے کھانا سامنے رکھ دیا، وہ چپ کر کے کھانے لگا، ساتھ ہی لقمے بنا کر گود میں بیٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیتا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ملانی جی نے اپنے ہاتھ پھیلا کر عبداللہ سے کہا، لا اسے مجھے دے دے، سلا دیتی ہوں۔ پر وہ عبداللہ کے بازو سے چمٹ کر منہ بسورتا بولا، ابا کے ساتھ سوؤں گا۔ مولوی صاحب پھر ہنسنے لگے۔ ہاجرہ، باپ بیٹے کا بستر ساتھ بچھا دے۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر لیٹا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ لیٹے بچے کے بالوں میں گردش کر رہا تھا اور آنکھیں دور آسمان پر جمی تھی۔ صحیح کہتے ہیں مولوی صاحب، اللہ کو بندے کا سجدہ کافی نہیں، وہ کھڑے کھوٹے کی پہچان آزمائش سے کرتا ہے۔ سکے کی طرح اس کی آزمائش کے بھی دو رخ ہوتے ہیں، وہ کبھی لے کر آزماتا ہے اور کبھی دے کر۔ مجھے لے کر آزما چکا، اب شاید دے کر آزمانا چاہتا ہے۔ بچہ کس میں سایہ تھا؟ عبداللہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھ کر عبداللہ کو بے ساختہ اس پر پیار آ گیا۔ انگلی سے اس کے روئی کے گولے جیسے گال کو چھو کر کچھ سوچنے لگا۔ شاید اس کی ماں نے اسے اس خوف سے خود سے الگ کر دیا کہ دنیا اس سے بچے کے باپ کا نام پوچھے گی، پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی تھا کہ ایک دن دنیا خود اس کے ساتھ باپ کا نام منسوب کر دے گی؟ اس نے تو آزمائش سے جان چھڑا لی، پر میں اس آزمائش کو مرتے دم تک خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ عبداللہ نے اس کے پٹی میں جکر ماتھے پر سے بال سمیٹ کر نرمی سے اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تم میرے بیٹے ہو اور اللہ سے کہنا کہ قیامت کے دن تمہیں تمہاری ماں کے نام سے نہیں بلکہ میرے نام سے پکارے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ مریم کو لگ رہا تھا آج اس کی فتح کا دن ہے، آج اس نے ملیحہ کو شکست دے دی تھی۔ نور الہدا کے بچے کو جنم دینے کا اعزاز ملیحہ کے نہیں بلکہ مریم کے حصے میں آیا تھا۔ وہ اس اعزاز کو پا کر بہت خوش تھی۔ صبح اس نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ وہ شام کو ہی ہاسپٹل سے گھر آئی تھی اور خوشی سے بحال وہ دیر تک نور الہدا سے اپنی بیٹی کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ نور الہدا آنکھیں بند کے بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے نیم دراز تھے، اپنے خیالات کی روح سے چونکے تو احساس ہوا بہت دیر سے مریم کی آواز نہیں آ رہی۔ انہوں نے سر جھکا کر اپنے سینے پر سر رکھ کر لیٹی مریم کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کب سو گئی تھی۔ انہوں نے اسے بہت آرام سے تکیے پر لٹا دیا، پھر گھوم کر بیڈ کی دوسری طرف رکھے بیبی کاٹ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنی بیٹی کی طرف سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ انہیں ملیحہ کی تشنگی بھری زندگی پر افسوس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن آج انہیں خوف آ رہا تھا۔
بابا جان کی طرح وہ بھی ایک بیٹی کے باپ بن گئے تھے، اور انہیں اس خیال سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انجانے میں ان سے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ زیادتیاں نہ سرزد ہو جائیں جو بابا جان سے ملیحہ کے ساتھ ہو گئی۔ ان کا دل کانپ رہا تھا پر وہ اسے کسی اپنے خوف کے بارے میں بتاتے۔ انہوں نے سنبھال کر بچی کو بازو میں لے کر یوں خود میں بھینچ لیا جیسے کوئی غیبی طاقت ان کی بیٹی کو ان سے چھین لے گی۔ پھر وہ اسے سینے میں چھپائے کمرے سے نکل گئے۔ مریم کی آنکھ کھلی تو نور الہدیٰ کمرے میں نہیں تھے، اور لائٹ بھی جل رہی تھی، پر وہ دھیان دیے بغیر ذرا سا اوپر ہو کر کاٹ میں دیکھنے لگی۔ کاٹ کو دیکھ کر اس کا دل دہک سا رہ گیا۔ پھر خیال آیا نور الہدیٰ بچی کو ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی اور بچی کو دیکھنے نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، مگر بابا جان کے کمرے کے نیچے روشنی کی لکیر کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ بابا جان جاگ رہی ہیں تو نور الہدیٰ بھی ہوں گے۔ ویسے بھی ابھی 10 ہی تو بجے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا جان کے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ کی آواز پر دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بابا جان بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ ارے یہ کیا بیٹا، ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے نا، پھر نیچے کیوں آئی؟ میں نے سوچا تانیہ کو چیک کر لوں، کہیں اس کی فیڈ کا ٹائم نہ ہو گیا ہو۔ نور الہدیٰ یہاں نہیں ہے؟ مریم نے تو نور الہدیٰ کو نہ پا کر پوچھا۔ بابا جان نے تھکے انداز میں سانس بھر کر کہا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ مگر نور الہدیٰ اور تانیہ دونوں کمرے میں نہیں ہیں تو میں نے سوچا۔ پریشانی سے بولتی ہوئے ایک دم چپ ہو گئی۔ اسے یہ سوچنے میں بس ایک سیکنڈ لگا کہ نور الہدیٰ کہاں ہوں گے، اور اس متوقع جگہ کو سوچ کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ وہ بندوق سے نکلی گولی کی طرح ملیحہ کے کمرے کی طرف چل پڑی۔